اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدا، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعا ہے شہزادی کونین، اس مجلس میں حاضر تمام مومنین، دیکھنے والے تمام ناظرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. شہزادی ان سہ روزہ مجالس کی آج کی اس اختتامی مجلس میں دعا ہے شہزادی ان تمام پرسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میری پاک آقازادی، میری شہن شہزادی، ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں فرمائے. ہمیں آخری سانس تک جناب سیدہ کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شہزادی کا حق اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں میرا مالک ان کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. اس خطرناک وبا کا شکار جہاں جہاں علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں میرا مالک انہیں محفوظ و معمون فرمائے. عزادار کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم سہ روزہ مجالس میں اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ واللیل سے ایک آیہ کریمہ موضوع سخن ہے جس میں خدا ایک قسم کھا رہا ہے. اور میں نے اپنی پہلی اور ابتدائی مجلس میں کہا تھا کہ خدا کے ہاں قسم کھانے کا ایک معیار ہے. مخلوق جب قسم کھاتی ہے تو مخلوق قسم اس چیز کی کھاتی ہے جس سے محبت زیادہ ہو، یا مخلوق اس کی قسم کھاتی ہے جہاں اپنی بات میں یقین کروانا. لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اللہ جس کی قسم کھائے اللہ اس کی عزت زمانے کو بتانا چاہتا ہے. واللیل اذا یغشا، اور مجھے زہرا کی قسم جب وہ اپنے دامن عصمت میں سب کو لے لیتی ہے. جب سیدہ نے چادر تطہیر میں 4 انوار لے لیے اور وہ جو 4 نور سیدہ کی چادر میں آئے تھے وہ عام نور نہیں تھے. ان میں سے ایک رسول کا نور تھا، ایک امیر المومنین کا، اور 2 حسنین کریمین کے. اس سے پہلے اگر ہم عام ہسٹری کی کسی کتاب کی طرف بھی جائیں تو سب میں یہ واقعہ، بلکہ بچوں کو اسلامیات میں بھی واقعہ پڑھایا جاتا ہے کہ جب رسالت ماں پہلی وحی کے بعد اپنے گھر آئے تو جناب خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا سے کہا زمبلونی، مجھے چادر اڑا دے. جناب خدیجہ نے چادر اڑا دی اور رسول پہ پہلی وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. ماں اور بیٹی کی عزت اور شان اور مرتبے کے کیا کہنے. ماں چادر اڑا دے تو پھر بھی آیت آتی ہے، بیٹی چادر اڑا دے تو پھر بھی آیت آتی ہے. میں نے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ گوش گزار کیا تھا کہ بہت سی چیزوں سے ابھی راز کھلنے باقی ہیں. ایسے ہی اس حدیث جسے حدیث قصہ کہتے ہیں، اس کے اصل مفاہیم، اس کا اصل مقصد ابھی تک وہ مخلوق کی نظروں سے اوجھل ہے کہ اصل میں حدیث قصہ کا راز کیا ہے. میں نے آپ سے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ جو رسول دروازے پہ آئے اور دروازے پہ آ کے کہا کہ مجھے ذوف ہے، ذوف سے مراد
माज़ल्ला बीमारी नहीं था, रिसालत रिश्ते चाहते थे और सैयदा से आके उन रिश्तों की बाबत कहा कि मुझे मुबाहला के मैदान में खुदा ने कह दिया है कि वो बेटे लेके आए, हम बेटे लेके जाएंगे। मेरे बेटे कोई नहीं है, उसने निसा मांग ली है, मेरे पास निसा ऐसी कोई नहीं है, मुझे नफ्स मांग लिए हैं और नफ्स भी तेरे घर में है। अब सैयदा ने रसूल को मुबाहला के मैदान में जाने के लिए जो हस्तियां दरकार थी, सैयदा ने अपनी चादर में सारी इकट्ठी की। इकट्ठी करने के बाद शहजादी मैदान मुबाहला की जानब चली। यहां मैं एक बात, एक राज आपके गोश गुजार जरूर करूं कि मुबाहला नबी की सदाकत की वजह से नहीं जीता गया। मुबाहला में नबी की नबूवत की वजह से ईसाई या नबी के मोजजात की वजह से या अली के तलवार के डर की वजह से ईसाइयों ने मुबाहला नहीं हारा। मुबाहला जीता गया है तो फकत जनाब सैयदा की सदाकत की वजह से जीता गया। क्योंकि रिसालत माब तो उनसे पहले भी बहस करते रहे, रिसालत माब तो उनसे मस्जिद में भी बहस करते रहे, अमीर अल मोमिनीन की तलवार का खौफ तो उन्हें पहले भी था। अब देखना है कि मैदान मुबाहला